قاری صاحب یہ جو رات کو مخفی رکھا گیا ہے اس کے حوالے سے پہلے بتایا بھی گیا تھا پھر چھپا دیا گیا، کیا وجہ بنی تھی اور یہ کیوں مخفی ہے؟ آپ کے سوال کے بارے میں گزارش یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی خود وضاحت فرمائی کہ یہ مجھے بتا دیا گیا تھا کہ یہ آخری رمضان المبارک کی آخری 5 راتوں میں سے یہ فلاں رات ہے۔ ٹھیک ہے۔ حضور فرماتے ہیں کہ میں بس وہ جو ہے لوگوں کو بتانے کے لیے آ رہا تھا تو رستے میں 2 آدمی جھگڑ رہے تھے اور ان کے اندر ایسا مصروفیت ہوئی کہ وہ بات وہ جو رات کی تو تحدید تھی، وہ جو تعیین تھی، وہ میرے ذہن سے محو ہو گئی، اور یہ شاید اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ایک رحمت بھی تھی کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بتلا دیتے کہ یہ جو ہے 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں، 27ویں یا 29ویں رات ہے، ان 5 میں سے کوئی ایک رات کا فکس کر دیتے تو شاید اس طرح سے باقی راتوں میں اہتمام نہ ہو سکتا۔ تو اللہ کی طرف سے یہ بھلا دینا، اور خود حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ کی طرف سے ہی شاید یہ بھلا دیا گیا ہے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جو میسج دلوانا ہے اس کو یاد رکھتا۔ اچھا، اگر اللہ تعالیٰ کو یہ مقصود ہوتا تو اللہ تعالیٰ دوبارہ وحی نازل کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا بھی سکتے تھے کہ ہاں فلاں رات ہے، اگر آپ کو بھول گیا ہے تو۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور بھی ایسے ہی تھا تاکہ لوگ جو ہیں وہ کوشش کریں۔ بلکہ قاری صاحب اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بھی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرک به لسانک لتعجل به ان علینا جمعہ وقرآنہ، کہ ہمارے ذمہ ہے آپ زبان کو یوں ہلا کے جلدی یاد کرنے کی کوشش نہ کیا کریں، ہم آپ کو یاد کرا دیں گے، آپ بھولیں گے نہیں۔ تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے کوئی چیز تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا اس کو بھلانا ہی تھی، بھلانا ہی تھی۔ صحیح۔ اچھا، یہ ہے کہ لیکن اس میں میسج یہ دیا جا رہا ہے کہ آپ جھگڑنے کی وجہ سے آپ ایک خیر سے محروم ہو سکتے ہیں۔ جی، یہ ہے کہ جو امت کا جھگڑنا یا لوگوں کا جھگڑا جو ہے وہ بسا اوقات کئی لوگوں کو کسی نہ کسی خیر سے محروم بھی کر سکتا ہے۔ اچھا، میں گزارش یہ کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے منظور یہی تھا۔ اگر یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے 5 راتیں باقاعدہ گنوا دیں، متعین کر دیں کہ پورا رمضان نہیں، رمضان کا آخری عشرہ بھی پورا نہیں، آخری عشرے کی صرف طاق راتیں ہیں، اور طاق راتوں میں تحروا لیلۃ القدر فی 5، ان 5 راتوں میں تم نے تلاش کرنا ہے۔ اچھا، جب کوئی چیز جو ہے نا وہ نامعلوم ہو تو اس کو تلاش کرنے کے لیے انسان جو جد و جہد کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے، جو اس کی محنت ہوتی ہے، توانائی خرچ ہوتی ہے، جو اس پہ وہ جان لگاتا ہے کہ یار وہ جو مجھے مل جائے کہ اتنی قیمتی چیز ہے، تو جب وہ جان لگاتا ہے نا تو اللہ کو اصل میں یہ محنت مقصود ہے۔ اچھا، یہ محنت مقصود ہے کہ انسان اس رات کی تلاش کے لیے، میرا قرب حاصل کرنے کے لیے، میرا اتنی 84-85 سال کی عبادت کے حصول کے لیے یہ کتنی کوشش کرتا ہے۔ صحیح۔ اللہ تعالیٰ تو اس کی محنت کی قدر کرتا ہے۔ بس اوقات ایک رات کی بجائے 10 راتوں کی عبادت کرتا ہے تو اللہ کو زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل ہے۔ اچھا، بس اوقات محنت سے کیا ہوا چھوٹا عمل بھی، میں اس کی مثال دوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے جب لوگوں سے کہا کہ مال جمع کروائیں تو ایک صحابی تھا یہودی کے ہاں، اس نے مزدوری کی، دمبا واقعہ ہے، تو وہ مزدوری کر کے چند سا وہ جو ہے وہ کھجور کے یا جو ہے نا جو کے وہ لے کے آیا، تو اس میں سے آدھے اس نے گھر میں رکھا، وہ جو اس کو مزدوری ملی، آدھی مزدوری گھر میں رکھی اور آدھی مزدوری لا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش گویا کہ اس کی جمع پونجی وہی پیارے پیغمبر، اس کے پاس اور تھا ہی نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قدر اس کی قدر کی، اس کی نیکی کی، اس کے جذبے کی۔ تو یہ جذبہ، یہ نیکی، یہ قدر اور یہی کوشش جو ہے اللہ کو مقصود ہے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، اور مزید اس طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔